بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم نیوز کے ساتھ آپ کو میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ آج پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جو تعلیمی ترقی ہونی تھی وہ کیوں نہ ہوئی، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، یا علم و ہنر سے متصف کرنے کی بجائے اب جو دوبارہ 78 سال بعد نظام رائج کیا جا رہا ہے وہ مزید ہمیں نیچے دھکیل رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان کے مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ کیونکہ ہماری تعلیم اور خاص طور پر ہمارے استاد کا کہ پاکستان میں ہر حکومت تعلیم کو ترجیح دینے کے دعوے کرتی ہے، باعث تقریروں میں تعلیم کا ذکر بھی ہوتا ہے، تعلیمی اصلاحات کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہمارے تعلیمی نظام میں وہ معیار پیدا نہیں ہو سکا جسے ہم کوالٹی ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسے استاد بھرتی کرتے ہیں جنہیں جدید تدریسی طریقوں کی مکمل تربیت نہیں دی جاتی، جن کی پیشہ ورانہ استعداد محدود ہوتی ہے، اور پھر انہی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ عالمی معیار کے طلبہ تیار کریں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ناتجربہ کار کاریگر کو جدید ترین مشین دے کر کہا جائے کہ وہ عالمی معیار کی مصنوعات تیار کرے۔ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے سب سے پہلے اپنے استاد کو مضبوط کیا۔ فن لینڈ، جاپان، جنوبی کوریا، سنگاپور جیسے ممالک میں استاد بننا آسان نہیں ہوتا۔ وہاں استاد کو قوم کا معمار سمجھا جاتا ہے، اس کی سخت تربیت ہوتی ہے، مسلسل تربیت ہوتی رہتی ہے، ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں، اسے معاشرے میں بہت احترام حاصل ہوتا ہے۔ ملک میں لاکھوں اساتذہ موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہیں وہ تربیت فراہم کر رہے ہیں جو ایک جدید دور کے استاد کے لیے ضروری ہے؟ دلچسپ بات پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان میں ریاست اپنے افسران کی تربیت کے معاملے میں کافی سنجیدہ نظر آتی ہے۔ پولیس افسران کو بیرون ملک کورسز کے لیے بھیجا جاتا ہے، بیوروکریسی کے افسران کو عالمی اداروں میں تربیت دی جاتی ہے، لیکن اگر ہم یہ سوال کریں کہ کتنے اساتذہ کو سرکاری سطح پر بیرون ملک تربیت کے لیے بھیجا گیا، تو جواب زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو سب سے زیادہ جدید تربیت کی ضرورت ہو تو وہ استاد ہے، کیونکہ وہی آنے والی نسل کو تیار کرتا ہے۔ دنیا میں تعلیم کے طریقے مسلسل بدل رہے ہیں، ٹیکنالوجی، تحقیق، نفسیات اصول تدریس کو ایک نئے انداز میں تشکیل دے رہے ہیں۔ اگر استاد کو ان تبدیلیوں سے روشناس نہ کرایا گیا، وہ پرانے طریقوں کے ساتھ نئی نسل کو تعلیم دینے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی پیدا ہے کہ لاکھوں بچے آج بھی سکولوں سے باہر ہیں، دیہی علاقوں میں تعلیمی سہولیات محدود ہیں، کہیں ایک ہی استاد کئی جماعتوں کو پڑھا رہا ہے، کہیں بنیادی سہولیات تک موجود نہیں۔ ایسے حالات میں عالمی معیار کی تعلیم کی توقع رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے، کیونکہ یہ مشکل نہیں ہے، مگر اس کے لیے سنجیدہ عزم کی ضرورت ہے، جو حکومتیں نہیں کرتی، بلکہ ان کے چیلے چانٹے سیر سپاٹے کے چکر میں ہی پھرتے رہتے ہیں اور کروڑوں روپے ضائع کر رہے ہیں کہ اگر ہر سال چند سو اساتذہ یا چند ہزار اساتذہ کو دنیا کی بہترین جامعات اور تربیتی اداروں میں تربیت کے لیے بھیجا جائے تو وہ واپس آ کر ہزاروں دوسرے اساتذہ کو تربیت دے سکتے ہیں۔ ماسٹر ٹریننگ کے صورت میں مدینہ یونیورسٹی جیسے اداروں میں دینی علوم کی جدید تدریس سکھائی جا سکتی ہے۔ فن لینڈ، کینیڈا، جرمنی، برطانیہ، امریکہ کی جامعات میں جدید تعلیم، ٹیکنالوجی، تدریسی مہارتوں کی تربیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تب جا کر ہمارے استاد اس قابل ہوں گے کہ وہ ہماری قوم کی رہنمائی کر سکیں، کیونکہ تمام والدین کا جمع پونجی وہ اپنے بچوں پر لگا رہے ہیں تعلیم کی صورت میں، اور وہ یہ توقع کر رہے ہیں اس استاد سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنا بہتر
پڑھ کر آئے گا اور اتنا اچھا ہنرمند اور بڑا افسر بنے گا، یہ خواب ہمارے والدین میں ضرور موجود ہے، لیکن ہماری حکومتوں کے پاس اس قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ نہ انہوں نے اچھا استاد رکھنا ہے، اور نہ ہی اس سے کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، اور ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل پائیں گے اور بہتر بیوروکریسی لا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہمارے تمام ادارے زوال پذیر ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ترقی کریں۔